السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، کل جو ہے سورہ مریم 6 نبوت پیغمبر بننے کا 6واں سال، یہ تاریخ اسلام کا بڑا اہم ترین سال ہے۔ مسلمانوں کے لیے بڑے مصائب عالم رہے، پہاڑ ٹوٹ تکلیفیں دیتے رہے، اور پھر یہ سال جو ہے اسلام کے لیے ایک بڑا ریولیشن سال بھی رہا۔ خدا کے لیے مسلمان جو ہے، نوجوان جو ہے، اسلام کی تاریخ کو پڑھیے۔ یہ کتاب ہے واٹ از اسلام، اسلام ہے کیا، ایک انگریزی بہت پرانی کتاب ہے، اور ایک شہادت حق ایک کتاب ہے۔ یہ دو پڑھیے، آپ اسلام کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ جب 6 نبوت میں مسلمان جو ہے آگے بڑھتے گئے اور تعداد جو ہے 150 سے 200 کے قریب پہنچنے لگی، کفار مکہ کے اندر بڑی ہلچل پیدا ہو گئی کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسے روکا جائے، کس طریقے سے روکا جائے۔ کفار مکہ نے پورے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے ایک فیصلہ کیا کہ اس تحریک کو، اس تبلیغ کو جو ہے روکا جائے، اس کے لیے کیا نظم ہو۔ تو کچھ لوگوں نے طے دیا، اس میں ابو جہل آگے تھا، کہ اس تحریک کو روکنے کا واحد راستہ ایک ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، یہ تحریک ختم ہو جائے۔ تو سب نے اس بات کو اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کام کے لیے تیار کون ہوں؟ اس وقت پر اسلام کو اور مسلمانوں کو ستانے میں 2 لوگ بہت پیش تھے، ایک ابو جہل تھا، ایک عمر تھے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ دونوں بہت طاقتور لوگ تھے، بہت زیادہ مسلمانوں کو ٹیچر کرنے میں، ستانے میں بہت آگے تھے۔ تو عمر جو ہے تیار ہوتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوتا ہوں، میں قتل کرتا ہوں، اور اس عزم کے ساتھ وہ تلوار لے کر نکلتے ہیں، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ ننگی تلوار کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلتے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ عمر سے ملتے ہیں، ان کی یہ کیفیت کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عمر، یہ تمہاری کیفیت، تمہارا جوش کچھ اچھا نہیں دکھا، کیا حال کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، اس کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے ونعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دیا جائے، اس ارادے سے میں نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے عمر، تم ان کے قتل کی بات کر رہے ہو، تمہارے اپنے گھر کا جائزہ لے لو، تمہارے بہن اور بہن بھی دونوں اسلام قبول چکے ہیں۔ سعید بن عمر، فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن، دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا، اور غصے میں آتے ہیں، بہن کے گھر کی طرف پلٹتے ہیں، اور جب بہن کے گھر کے پاس جاتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے، قرآن کے پڑھنے کی آواز خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کھٹکا مارتے ہیں، خباب بن عرط چھپ جاتے ہیں، بہن کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم ایک نئے کلمے کو ایجاد کر نئی بات سن لیو۔ اور یہ سننا تھا کہ جو ہے بہنوی کو بھی مارتے ہیں اور بہن کو بھی مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ خون رواں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی بہن، عورتوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک عورت کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے اسلام کے اندر، کیا ریولیشن لا سکتی ہے، دیکھیے آپ۔ ان کی بہن نے، عمر کی بہن نے، فاطمہ بنت خطاب نے حضرت عمر سے کہا، اے بھائی، تم جو چاہے کر لو، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو، بوٹی بوٹی کر دو، لیکن ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ جذبے کے ساتھ لفظ نکلتے ہیں، بہن اور بہنیں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے، تھوڑا نل پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخر کیا کتاب ہے، بتا تو سچ۔ بہن کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ پاکیزہ کلام ہے، غسل کر کے آؤ پڑھا جائے گا۔ غسل کر کے آتے ہیں، پڑھتی ہیں بہن ایک آیت، سورہ طٰ کی ایک آیت دنیا کے انسان کو بدل دیتی ہے۔ اور ایک بات تھی کہ حضور نے 2 آدمیوں کے لیے دعا کی تھی، 2 عمر، ابو جہل اور عمر کے لیے، اللہ یہ دونوں میں سے ایک کو ہمارے طرف پلٹا دے، اللہ جس کو ہدایت دے دے تو وہ دے دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ان کے دل کو لگتی ہے، قرآن کسی انسان کی زندگیوں کو مشقت بننے کے لیے نہیں اترا، قرآن تو رحمت کا پیغام ہے، قرآن کے پڑھنے والے رحمت کا پیغام ہے، قرآن کے پھیلانے والوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، قرآن کو سننے والوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، یہ کسی انسان کی زندگی میں تکلیفیں ڈالنے کا نہیں۔ یہ سنتے ہیں آپ کانپنے لگتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔
نرم بن جاتا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے. پھر سیدھا نکلتے ہیں. دار الندوہ ایک جگہ ہوتی ہے ایک صحابی کے گھر میں. صحابہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر جو ہے تبلیغ کرتے ہیں. ڈر ہوتا ہے باہر گئے تو جو ہے حالات صحیح نہیں. دار الندوہ کا جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عمر کی آواز سن کر صحابہ میں قرآن بن جاتا، عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو، اگر عمر نیک نیتی سے آیا ہے تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، آگے بڑھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے عمر کب تک تم ہم کو ستاتے رہو گے، کب تک تکلیف دیتے رہو. یہ جملہ تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب ستانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا. آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے. جیسی اسلام قبول کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ ڈر ڈر کر کیوں عبادت کرتے ہو؟ آپ حق ہے، لہذا وہاں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں زور سے جو ہے سورہ رحمان پڑھتے ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے رونے کی. یہ واپس جو ہے ریولیشن ہوتا ہے. اس سورہ کے مزاج کو سمجھیے. اس میں 2-3 آیتیں ہیں، میں بعد میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اس صحابہ کی ایمانی کیفیت کو پڑھنے سمجھنے اور ہم کو جس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات جو سورہ تلاوت کی جا رہے ہیں اس سے ایک پیغام لے کے اٹھے ہم، ایک عزم لے کے اٹھے ہم. اور جتنے مکی سورے ہیں ان سوروں میں ایک عنوان کو زیادہ سے زیادہ سمجھایا گیا ہے. وہ عنوان ہے مرنے کے بعد کی زندگی. وہ زندگی کی ہم نے کیا تیاری کی. ایک باپ ہے گھر کا، بیٹی فرمائش کرتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی فرمائش کو پوری کرتا ہے. بیوی ایک فرمائش کرتی ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بیوی کی فرمائش کو پوری کرے، اولاد کی فرمائش کو پوری کرے. کرنا بھی چاہیے اس کے فرائض میں. کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے دنیا میں جیسا ہم خوش ہیں ہم سب جنت میں بھی ایسی ہی خوش رہیں گے؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اور قرآن وہی بنانا چاہتا ہے میرے دوستو. وہاں بھی دنیا میں خوش ہو کے آخرت میں خوش ہونے کے لیے اپنے گھروں کے معمول کو پیدا کریں. حضرت عمر کے واقعے سے آپ نے سنا کہ کیا ہے، کیا خوشخبریاں ہیں حضور کو. حضور نے حضرت عمر کے تعلق سے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. فاتح بیت المقدس، انصاف کو قائم کرنے والا بادشاہ، عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں خوشخبری دے دی گئی تھی کہ جنت میں ہیں. ان کا مزاج کیا ہے، کیا دینا چاہے ہم کو. صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک یہودی نے 2 دھاری تلوار سے آپ پر فجر کی پہلی رکعت میں وار کر دیا، ادھر سے ادھر سوراخ پڑ گیا. اس حالت میں آپ نے نماز کمپلیٹ کی. پھر اس کے بعد آپ بیمار ہونا شروع ہوئے، طبیعت مسلسل خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوا بھی کام نہیں آئی. حکیموں نے کہا اے امیر المومنین اب طبیعت آپ کی ڈل ہوتی جا رہی ہے، کچھ وصیت کرنا ہے تو کر دیجیے. حضرت عمر نے حذیفہ بن یمان، عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہا حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ. اتنی خوشخبریاں ہونے کے بعد آپ کو کس بات کی فکر تھی؟ دیکھیے آپ بلا کے لاؤ بولے. حذیفہ بن یمان آئے. عمر نے ان سے کہا بھائی تم حضور کے بڑے خاص رازدار صحابی ہو، ایک راز تمہیں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، میرا بچنا ذرا مشکل ہے، وہ راز کیا ہے ذرا بتاؤ. وہ پوچھتے ہیں کیا ہے. دیکھیے کیا کیفیت صحابی کی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک فہرست تم کو راز کے طور پر دی ہے، کسی ظاہر نہیں کرنا. پوچھتے ہیں اس فہرست میں میرا نام ہے کیا بتائیے. آپ اس منافقین کی فہرست میں میرا نام ہے کیا بتائیے. وہ صحابی کہتے ہیں یہ راز ہے، میں نہیں بتا سکتا. پھر بڑی عاجزی سے کہتے ہیں صرف یہ کہو ہاں یا نہ کہو کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے، کہ اللہ کے پاس جانا ہے. تو کون سے صحابی؟ امیر المومنین خلیفہ.
پھر وہ صحابی کہتے ہیں نہیں، آپ کا نام نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس خبر کی جا مانگتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو واقعات میرے دوستو ایمان میں اضافہ کر کے آخرت میں نجات ہمارے لیے کوئی خوشخبری ایسی نہیں، ہمارے لیے اعمال کی بھی خوشخبریاں نہیں ہے ہمارا کیا عالم ہوگا اندازہ سوچیا۔ ایک صحابی رسول جس کو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا جنت کی دنیا کے اندر، اس صحابی کی یہ کیفیت ہے، میں قیامت کے دن آؤں گا تو کیا دجلہ فرات کے بازو سے گزرتے ہیں، یہ اونٹ مرا ہوا پڑتا ہے، حضرت عمر بے تحاشا روتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میرے دور حکومت پہ یہ اونٹ مر گیا ہے، کہیں اس کی پکڑ تو میرے پاس نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اسلاف کی دوستوں، میرے نوجوانوں، خدا کے لیے تاریخ پڑھیے، اپنی زندگی کو بدلیے۔ یہ رمضان کا، یہ مہینے کا یہی پیغام ہے قرآن کا، ہم اس پیغام کو لے کے اٹھیں، قرآن کے مضامین کو ہر گھر کے اندر مہینے میں ایک بار قرآن کے نظم کو ذرا رکھیں، اس سے ہماری زندگیاں بدلتے، ہمارے گھروں میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر اس سے جی چرائیں گے، اسی کے اندر ایک آیت ہے، قیامت کے دن تمہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، وہ پوچھیں گے کہ اے اللہ ہم آنکھ رکھتے تھے، یہاں کیوں اندھا بٹا کے اٹھا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں ہمیں تمہیں مہلت دی، موقع دیے، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، لیکن میری نصیحت سے تم جی چراتے تھے، میرے قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، میری نصیحت تو جی چراتے۔ قرآن کیا آیت ہے میرے دوستو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ اے پروردگار یقین ہم تیرے پاس آئے ہیں، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہم کو بچا کے رکھ، وہاں ہماری کامیابی نصیب کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں پارہ، پہلی آیت سورہ انبیاء کی، وہ ایک آیت پہ غور کریں۔ اے لوگو، حساب چکانے کا وقت آ چکا ہے اور لوگ یہ ہے کہ منہ موڑے پڑے ہوئے۔ قیامت کے تعلق سے بات آئی۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک کھیل کے طور پر نہیں بلکہ ایک سنجیدہ نظام کے طور پر بنایا۔ یہاں کوئی باطل چیز ٹک نہیں سکتی ہے۔ جب بھی باطل کا حق کے ساتھ تصادم ہوتا ہے، یقین جانیے کہ حق غالب ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اے لوگو، خدا کی نصیحت سے اگر منہ موڑیں گے، آسمان سے اللہ کے عذاب آئیں گے۔ انبیاء کا ذکر آیا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فیصلے دیے۔ یونس علیہ السلام تمام کا تعارف کیا گیا ہے۔ پھر قیامت کے دن مشرکین کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی، جس چیز کی طرف ہم غفلت برت رہے تھے آج اس کی سزا ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اے لوگو، یہ قرآن، یہ اسلام سارے لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ اس رحمت کا پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان سوروں کی فضیلت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج مدنی سورہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اس وقت پوری سورت نازل ہوئی۔ ابتدائی آیتیں بڑی اہم ہیں کہ قیامت کے جو مناظر ہیں کئی ہوتے ہیں، اس میں زلزلہ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی ہولناکی ہے، اس میں قرآن نقشہ کھینچا ہے۔ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس وقت ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، تمام لوگ مدہوش ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ مدہوش نہیں ہیں، یہ اللہ کے عذاب میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اے انسانوں، اپنی زندگی کے مراحل پہ غور کرو۔ تم ماں کے رحموں کے اندر بچپن، جوانی، بوڑھا، تمہاری کسی بھی تدبیر سے اس کو پلٹ نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب محنت کیے، خانہ کعبہ تعمیر ہوئی، بڑا دعا کرے قبول کر، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم، آپ کی محنت قبول کی گئی ہے، اب کھڑے ہو جاؤ اور آواز دو، دنیا کے کونے سے جمع کریں گے لوگ۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری آواز دنیا کے کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے، اور یہی آواز کے ذریعے سے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا کی طرف سے ان لوگوں کو خوشخبری ہے،
جو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، قربانی کا پرپس اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے جو لوگ اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ملک میں اقتدار بخشا، اللہ کے قانون کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور قرآن کا پیغام، نبی کا پیغام اس برے دن کے عذاب سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر تم اس کی بات کو مان لیں گے، عذاب ہلکا ہو جائے گا، جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ عبادت کرتے ہیں دوسروں کی، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں سکتے۔ جب ان کے معبودوں پر مکھی بیٹھتی ہے، مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ذرا غور کرو اے لوگو ذرا غور کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے، ہر وقت پر تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جو پہلے مکی دور کی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ سورہ مومنون کو سمجھنے کے لیے سورہ مریم، سورہ طٰ، یہ جو میں نے آپ کے ذکر کیا ہے اس کو سمجھیں اور ایک پیغام لے کے اٹھیں ہم۔ یہ مومنین کی آیتیں اللہ نے مکے میں کہا، مکی دور میں کہا، ان حالات میں کہا کفار مکہ اسلام کو غلط سمجھتے تھے، اس تحریک کے چلانے والے کو کچھ اور سمجھتے تھے اور یہ خطرہ سمجھتے تھے۔ اس وقت پر مکی دور میں کہا، اے نادانو، یہ جو تحریک جو چل رہی ہے اللہ والوں کی، اللہ کے رسول کی، اس کے ذریعے سے تمہاری بقا ہے، اس کے ذریعے سے تم بچے ہوئے ہو۔ اور قرآن نے کہا یہ لوگ کامیاب ہو چکے، ہوں گے نہیں کہا، یہ کامیاب ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ اس ملک کے اندر بھی ہمارے تعلق سے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے مدرسے مسمار کیے جا رہے ہیں، ہمارے حفاظ کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلق سے شک کی نظارت دی جا رہی ہے۔ یہ نادانوں کو نہیں معلوم ہے ہماری عبادتیں، ہمارے حفاظ، ہمارے مدرسوں کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو، اگر یہ نہیں ہو تو تم بھی نہیں بچیں گے۔ اسی کی رحمت و برکت سے ہم استغفار پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے تمہاری بھی بقا ہے، کہ قرآن کہتا ہے۔ یہ آیتوں غور سے سنیے، مکی دور میں کہا، آج ہمارے لیے کیا ہے، تم کامیاب ہو چکے ہیں، ڈرنے کی فکر نہیں ہے۔ یہ صفتیں پیدا کرو تم۔ 7 صفتوں کو قرآن نے ذکر کیا۔ نمبر 1، اپنی نمازوں میں کیفیتوں کو پیدا کرو تم۔ نماز وہ چیز ہے جو تمہاری زندگیوں کو بدل دے گی، دشمن کو راغب کر دے گی۔ فتح مکہ کے تو یہ جنگ بدر پہ کیا چیز کامیاب ہوئی؟ اللہ کے رسول پاس کیا تھا؟ صرف نماز ہی تھی جو آپ نے دعا کی پڑھنے کی تاریخ پڑھ گئی۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ نمبر 2، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے جوانوں میں ان برائیوں کو بچو۔ آج بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوب کے ذریعے سے ایسی غلطیاں میں نے بیان سے باہر ہیں، سمجھ یہ کیا چیزیں ہیں، دیکھو اس سے بچو اور اپنے آپ کو پاک کرو، دوسروں کو بھی پاک کرو۔ ہمارا کام ہے لوگوں، تم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تمہاری وجہ سے نقصان ہے، اب ہم آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں، ہم بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اس دین کو قبول کر لو، تمہارے لیے بھی بہتر ہے، تمہاری بھی نجات ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ زنا کے کیا اینگل سے بتائیے آپ، کوئی ایڈورٹیج، کوئی یہ نہیں ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، یوٹیوب کے اندر جو باتیں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم ذہنوں پہ کیا ہو رہا ہے، سوچو، کبھی ہم نے سوچا کیا اکثر ہو رہا ہے ایسے بچوں کے اوپر؟ شرم گاہوں سے پر عہد و پیمان کا لحاظ کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ کام کرتے رہیں گے، یقین جانیے کہ تم کامیاب ہوگے۔ اس کام کے لیے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، نیک عمل خود بھی کرو، لوگوں کے اندر نیکیوں کو پھیلاؤ، خدا سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے پاس جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، ہم سب اللہ کے پاس جانے، اللہ پوچھے گا
یہاں کے لمحے لمحے کے تعلق سے پوچھے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہارے سامنے ہو رہی تھی برائیاں، تم نے لا کے دیے، تم نے کیا ہے سب، اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد خدا کی نشانیوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ نے 3 نعمتیں دی ہیں، کئی نعمتیں ہیں، یہ 3 نعمتوں کے تعلق سے خاص کر اللہ سوال کرے گا، آنکھ، کان اور دل۔ آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں، کان سے کیا سن رہے ہیں، دل ایک قیف ہے جس کے اندر یہ برائیاں اترتی ہیں اور دلوں کے اندر ریولیشن آتا ہے۔ یہ 3 نعمتوں کا اگر غلط استعمال کریں گے، یاد رکھو اللہ کے پاس ہوگی۔ ٹیلی فون، یہ فون اللہ کی دین بھی ہے، خدا کی نعمت بھی ہے۔ اگر یہی انگلیوں سے آپ نے اپنے فنگر سے غلط میسج ٹیپ کرتے ہیں، یہی انگلیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی قیامت کی۔ اگر اس کا اچھا بھی پیغام کر سکتے، یہ بڑا اہم سورہ ہے۔ اے لوگوں، ان سے جو ہے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔